جب ہم ناپاکی کی حالت میں کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ہماری روح پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ناپاکی کی حالت یعنی حیض کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر، تسبیح اور دعائیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں انسان جسمانی طور پر پاکیزگی سے محروم ہوتا ہے اور یہ حالت روحانی اثرات بھی رکھتی ہے۔ دین اسلام پاکیزگی پر بہت زور دیتا ہے، لیکن کیونکہ پاکیزگی ہی ایمان کا نصف ہے، جب کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں کچھ کھاتا ہے تو اس کے اثرات محض جسمانی نہیں رہتے، بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کی کیفیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں دل پر خشوع و خضوع کا رنگ ماند پڑنے لگتا ہے اور روح پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ حالت عبادات اور اللہ کی قربت سے دوری کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلام نے طہارت کو اہمیت دیتے ہوئے احکامات دیے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں مخصوص عبادات ادا نہ کی جائیں، جیسے نماز یا قرآن کی تلاوت، لیکن اس کے باوجود اللہ کی یاد اور ذکر ہر حال میں جائز اور مستحب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر الہی کو کسی حال میں ترک نہیں کرنا چاہیے، چاہے انسان طہارت میں نہ ہو۔ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنے کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دعا ہے اور دعا ہر حال میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ البتہ قرآن کی تلاوت کے لیے مکمل پاکیزگی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت جو عبادت کی اعلیٰ شکل ہے، طہارت کے بغیر نہیں کی جا سکتی، لیکن آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی یاد ہے اور دعا کسی حالت میں ممنوع نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر جیسے تسبیحات، استغفار اور دعائیں جائز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو ذکر الہی سے آباد رکھے، چاہے وہ غسل جنابت سے پہلے ہو۔ روحانی طور پر ناپاکی کی حالت میں ذکر اللہ، استغفار اور درود شریف انسان کو سکون اور طہارت کے قریب لاتے ہیں۔ اگرچہ جسمانی طہارت ضروری ہے، لیکن ذکر الہی روحانی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے جسم یا کپڑوں پر ظاہری نجاست جیسے پیشاب، خون یا دیگر نجاست لگی ہو تو ایسی حالت میں کھانے کی تیاری یا کھانا کھانا مناسب نہیں، کیونکہ ناپاکی کا خطرہ کھانے یا برتنوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اسلام طہارت اور صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے پہلے جسم اور کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص غسل جنابت واجب ہونے کی حالت میں ہو یا وضو نہ کیا ہو تو ایسی حالت میں کھانا پکانا اور کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ حالت ظاہری ناپاکی کے دائرے میں نہیں آتی اور اس کا کھانے پر اثر نہیں پڑتا۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیا جائے تاکہ طہارت کے ساتھ کھانے کی سنت پر عمل ہو اور کھانے میں برکت ہو۔ حیض کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے، کیونکہ درود شریف قرآن کریم کی تلاوت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ ذکر اور دعا کی ایک صورت ہے جو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ علماء کے مطابق حیض یا نفاس کی حالت میں خواتین کو قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار اور درود شریف پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اعمال روحانی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کے لیے اہم ہیں اور خواتین ان سے مستفید ہو سکتی ہیں۔